ڈیئر انڈیکیٹین، آپ لوگوں کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 4 بجے فیصلے کا ٹائم دیا تھا معزز جج صاحبان نے، لیکن 4 بجے انڈیکیٹ اور ریکنڈکٹ کیس کے بارے میں یہ خبر آ گئی کہ یہ کیس ڈسپوزڈ اپ ہو گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سوشل میڈیا پر ہر گروپ اپنی طرف سے اس کی وضاحتیں کر رہے ہیں۔ جو ریکنڈکٹ والے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ریکنڈکٹ کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو ریکنڈکٹ نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کیس ڈسمس ہو گیا اور انڈیکیٹ ریکنڈکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن وکلاء کا وہ لوکل ٹیم جو ریکنڈکٹ اسٹوڈنٹ کی طرف سے کیس لڑ رہے ہیں، انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے قانونی ٹرمینالوجی میں کہ ڈسپوزڈ اپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ لوگ بھی انتظار میں ہوں گے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ when a judge issue a verdict he says 3 types of words، یعنی جج 3 قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں فیصلے کے بارے میں۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے ایکسیپٹڈ، دوسرا ٹرم ہے ڈسمسڈ اور تیسرا ٹرم ہے ڈسپوزڈ اپ۔ ایکسیپٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے کیس دائر کیا ہوتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے یور ڈیمانڈ آر ایکسیپٹڈ ایز اٹ ایز، یعنی تمہارے جو مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہے اور قبول کیے جاتے ہیں۔ اور جب ڈسمس لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یور ڈیمانڈ آر ناٹ ایکسیپٹڈ، تمہارے مطالبات قبول نہیں کیے جاتے ہیں، اینڈ دس کیس از ناٹ کیپیبل ٹو بی ہیئرڈ، اور یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے۔ اور تیسری لفظ ڈسپوز اپ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وی ول ڈو اے ڈیسیشن in the light of all the things happened after we have listened all parties including JIT report, cabinet, KMU and educates etc۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج صاحبان کہتے ہیں کہ ہم نے JIT رپورٹ اور کیبنٹ کا فیصلہ، KMU کے وکیل کی باتیں اور سرکاری وکیل ایڈوکیٹ جنرل کی باتیں اور دلائل سب کچھ سن لیے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کے تناظر میں فیصلہ دیں گے۔ So in this case they have satisfied themselves by interrogating all۔ اب پتہ نہیں وہ فیصلہ کیا دیتے ہیں ریکنڈکٹ کے بارے میں یا نو ریکنڈکٹ کے بارے میں، لیکن اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ریٹن فارم میں فیصلہ جاری کریں گے۔ فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں طرف کے جو طلباء ہیں وہ خوش ہیں۔ جو ریکنڈکٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور جو کہتے ہیں نو ریکنڈکٹ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ اب درمیان میں ایک رات ہے، انشاءاللہ کل کلیئر ہو جائے گا، اور کل کلیئر ہونا بھی چاہیے کیونکہ طلباء بہت عرصے سے ٹارچر ہو رہے ہیں۔ اب جج صاحبان کو چاہیے کہ مزید اس کیس کو ٹال نہ دے، بس فوراً فیصلہ دے۔ لیکن جج صاحبان کے اس ڈسپوز اپ الفاظ کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہے، مفسر ہے اور بہت ذہین شخصیت تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ یہ جمعے کے دن جو خطبہ دیتا تھا تو اس مسجد میں 1 لاکھ افراد آپ کا خطبہ سننے کے لیے جمعہ کے دن آتے تھے۔ تو ایک دفعہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ وہاں کھڑا ہو گیا۔ شیعہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں
افضل تھے، اور سنی کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہے۔ تو دونوں نے یہ کہا کہ امام ابن جوزی سے اس کے بارے میں فیصلہ لیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ دے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو اگلے جمعے یہ دونوں گروہ وہاں موجود تھے۔ جب علامہ ابن جوزی تشریف لے آئے تو دونوں نے اپنے اپنے جو موقف تھے، سوالات تھے، وہ پیش کیے۔ اب علامہ ابن جوزی درمیان میں کھڑے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں شیعوں کے بارے میں فیصلہ دوں کہ حدیث سب سے افضل ہے تو سنی مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر سنیوں کے حق میں دوں تو شیعہ ناراض ہوں گے، اور یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو بہت ہوشیار تھے، انہوں نے دونوں گروہوں سے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیے، میں جب اپنا خطبہ اور جمعے کی نماز پورا کر لوں تو نماز کے فوراً بعد میں فیصلہ دوں گا، لیکن آپ لوگ فیصلے کے بعد مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، بس میرا راستہ چھوڑ دیں گے، میں سیدھا نکل جاؤں گا مسجد سے۔ تو دونوں گروہوں سے انہوں نے وعدہ لیا۔ اب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا، نماز بھی ادا کیا، اور نماز کے فوراً بعد وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون تھے؟ تو عربی کا ایک جملہ انہوں نے بولا، الذی بنتہ فی بیتہ، اس کا مطلب ہے الذی او بنتہ، جس کی بیٹی فی بیتہ، اس کے گھر میں تھی۔ اور پھر کہا کہ مجھے راستہ دے، وہ تو نکل گئے اور دونوں گروہ خوش ہو گئے۔ سنی خوشیاں منا رہے تھے کہ ابو بکر کو افضل کہا، اور شیعہ خوشی منا رہے تھے کہ علی کو افضل کہا۔ اب اس نے جملہ ایسا بولا تھا کہ دونوں اس سے اپنے لیے معنی لیتے تھے۔ مثلاً انہوں نے کہا تھا الذی بنتہ فی بیتہ، تو سنیوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ الذی کا مطلب ہے او صحابی، بنتہ جس کی بیٹی، فی بیتہ پیغمبر کے گھر میں ہو، وہ سب سے افضل ہے۔ ہو اور ہی ضمیر کو انہوں نے ہو ضمیر ابو بکر کی طرف پر اور فی بیتہ میں ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف راجع کی۔ تو ابو بکر کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، وہ اس وجہ سے خوش تھے۔ اور شیعہ نے ایسا معنی کیا الذی او صحابی افضل ہے، بنتہ جس کی بیٹی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، انہوں نے بنتہ میں ہو ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کیا، فی بیتہ جس صحابی کے گھر میں ہو، فی بیتہ ہی ضمیر انہوں نے علی صاحب کی طرف راجع کیا، یعنی او افضل صحابی ہے جس کے گھر میں پیغمبر کی بیٹی موجود تھی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ علی کے گھر میں تھی۔ اس طرح دونوں خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا۔ یہی واقعہ مجھے یاد آیا جب آج 4 بجے جج صاحبان نے کہا کہ the case is disposed of، تو ریکنڈکٹ والے اور نو ریکنڈکٹ والے دونوں خوش ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں جج صاحبان نے کی ہے۔ اب کل پتہ چل جائے گا، درمیان میں ایک رات ہے، اور کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ریکنڈکٹ والے کے حق میں فیصلہ ہے یا نو ریکنڈکٹ والے کے حق میں۔